वेलकम बैक। पाकिस्तान और अमरीका का मादनियात के शोबे में ताउन के फरोग के लिए अहम इकदाम। अमरीका के सीनियर अहदेदार की क़यादत में ट्रंप इंतजामिया का वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान आएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक करते हुए बताया कि एरिक मायर 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। अमरीकी वफ्द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। उनका कहना था पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेगा। उनके दौरे का मकसद कीमती मादनियात के शोबे में अमरीकी मफादात को फरोग देना है। दौरे पाकिस्तान के दौरान एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से दोबारा मौक़ों को वसअत देने और दोनों ममालिक के माबैन मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बातचीत करेंगे। इस मौके पर पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। इस मौके पर कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा है कि आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि सऊदी अरब जाकर हुज्जाज कराम के लिए इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया है। उन्होंने कहा आज़मीन हज को मुल्क के मुख्तलिफ अजला में तरबियत दी जा रही है और हुज्जाज की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। सरदार यूसुफ ने तजवीज़ पेश की हुज्जाज को ट्रेनिंग से पहले ही वैक्सीन दी जाए ताकि उनकी सेहत के हवाले से कोई परेशानी न हो। उन्होंने मजीद बताया हुज्जाज के लिए फ़्लाइट्स 28 मई से शुरू होंगी और इस साल सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 हाजी सऊदी अरब रवाना होंगे। हुज्जाज के लिए तमाम इंतजामात हतमी मराहिल में हैं। वफाकी वज़ीर ने हुकूमत की पॉलिसी पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत में सबसे ज्यादा तवज्जो महंगाई पर दी गई। महंगाई 1 साल के अंदर सिंगल डिजिट तक आ गई जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचा। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने 2 रोज कबल अवाम को खुशखबरी सुनाई। उम्मीद है जल्द आम आदमी को मजीद फायदा पहुंचाया जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा है मुल्क को तकसीम करने वाली जमात आज खुद टुकड़े टुकड़े हो गई। आज इनकी जमात इंतशार और टूट फूट का शिकार है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क पर 4 साल नालायक और नाअहल हुक्मरान रहा। एक दूसरे को चोर चोर कहा जा रहा है। जो इंतशार की पैदावार हैं वो इंतशार ही कर सकते हैं। दूसरों को जेलों में डालकर एहतसाब करके तमाशा पूरी कौम ने देखा। इनका कहना था बिजली की कीमत में कमी किसी मौजज़े से कम नहीं। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए अवाम को रिलीफ देना बड़ा काम है। उनका कहना था कैनाल्स वाले मामले पर वज़ीर आज़म ने वाज़ेह बयानात दिए हैं। इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। कैनाल्स मंसूबे पर बातचीत के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का फोरम मौजूद है। किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा, आइन में दर्ज है। पंजाब और सिंध का अपना अपना हिस्सा है। सीनियर सूबाई वजीर ने मजीद कहा IPPs और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा कि अवामी हिमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए। वज़ीर आज़म ने सियासत नहीं रियासत को बचाया है। हल्का NA 127 में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का कहना था वज़ीर आज़म एक एक दिन को अवाम की अमानत समझकर गुजारते हैं। वज़ीर आज़म ने वादा किया था बिजली बिलों में रिलीफ देंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई 1 साल में सिंगल डिजिट पर आ गई। ये सब टीम वर्क का नतीजा है। सनतें चलेंगी तो बेरोजगारी कम होगी। इस मुल्क को अजीम बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उनका कहना था आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियां आएंगी। एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। वफाकी वजीर ने कहा दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। तमाम मौशी इशारे अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान उड़ान भर चुका है और मौशी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खेलों के आलमी दिन के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम जारी किया। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा खेलों का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया में अमन का फरोग है। खेल मुआशरे में अमन और तरक्की की राह में हमवार करते हैं। उन्होंने कहा कि अमन और खेल लाज़िम मलजूम है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पंजाब में खेलों के फरोग के लिए खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया है। पंजाब में पिंक गेम्स अमन और मसावी तरक्की का इस्तारा है। मरियम नवाज ने कहा हुकूमत खेलों के फरोग के लिए ग्राउंड और जिम्नेजियम बना रही है। पंजाब में 300 ग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2 साल कबल PDM ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इख्तिदार हासिल किया। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में 15 से 16% कमी बड़ा रिलीफ है। पाकिस्तान में करप्शन की खंडरात के ऊपर एक इमारत की तामीर शुरू की। सारी पार्टियों ने मिलकर मेहनत और जानफशानी के साथ एक उम्मीद की किरण पैदा की। यहाँ $600 का ना हो, खुराक के बिलों बलवे ना हो। ये खौफ था कि IMF हमारा हाथ पकड़ेगा या नहीं। शहबाज शरीफ ने मुल्क
دورے کیے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں اپنے خطاب میں کہا کہ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ مہنگائی کی شرح 38 سے 1.5% رہ جائے گی۔ کل امریکہ کی سٹاک مارکیٹ کریش کی ہے، پاکستان کی 1 لاکھ سے زائد پوائنٹ سے آگے گئی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کرنا اور معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی نے کہا ہے کہ میرے بارے میں بانی پی ٹی آئی سے منسوب غلط خبریں چلائی گئیں۔ دسمبر 2022 میں بانی نے مجھے کہا کہ آرمی چیف سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ بانی نے مشاورت کے بعد آرمی چیف کے استاد کے ذریعے رابطے کی کوشش کی، آرمی چیف سے عارف الوی کے ذریعے بھی بات کرنے کی کوشش کی۔ اعظم سواتی نے بتایا، بانی پی ٹی آئی سے کہا عارف الوی اور ساتھیوں سے مل کر اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ بانی نے کہا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کس سے کہاں رابطہ کر رہے ہوں، اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں پہلے دن سے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ایک ویلاگر کہتا ہے اعظم سواتی 26 نومبر کو کہاں تھا، میں اٹک جیل میں تھا، علی امین کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ بانی پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات میں شدت آ گئی۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان بھی بول پڑے۔ عاطف خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا میرے ساتھ اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، اسد قیصر، شکیل خان سمیت سینئر رہنماؤں کے خلاف باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین کے پارٹی فنڈز کے دعوے کا علم نہیں۔ لیڈرشپ نے کہا کہ اندر کے معاملات سامنے نہ آئیں۔ عاطف خان نے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ گروپ بننے نہیں جا رہا، پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے لیکن بانی کی رہائی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی صدر خیبر پختونخوا جنید اکبر نے بھی علی امین گنڈا پور سے اختلافات کا اعتراف کر لیا۔ جنید اکبر نے کہا کہ میرا اور وزیر اعلیٰ کا اختلاف تھا، بانی پی ٹی آئی نے کال دی تو اکٹھے ہو گئے، علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ آئندہ ہفتے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں احتجاج کریں گے۔ سی ٹی ڈی نے کارروائی کرتے ہوئے کوئٹہ کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا۔ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں سریاب روڈ کے علاقے سے اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ برآمد۔ سی ٹی ڈی بلوچستان کے مطابق سریاب روڈ ایریا سے اسلحہ گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ برآمد ہوا، جس میں آئی ای ڈیز، خودکار ہتھیار، دستی بم، گولہ بارود شامل۔ سی ٹی ڈی بلوچستان نے بتایا کہ 24 سے 72 گھنٹوں میں بڑی دہشت گردی کی منصوبہ بندی بنائی گئی تھی، چھاپے کے وقت کوئی دہشت گرد موجود نہیں تھا۔ سی ٹی ڈی بلوچستان نے بتایا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نے مشکوک نقل و حرکت اور اسلحہ و بارود سٹوریج کی طرح اشارہ دیا۔ فوری رد عمل اور پیشہ ورانہ عمل نے ایک تباہ کن حملے کو مؤثر طریقے سے روک دیا۔ سی ٹی ڈی بلوچستان نے مزید کہا کہ کوئٹہ بلوچستان کا امن خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر پاکستان نے میانمار زلزلہ متاثرین کے لیے 35 ٹن امدادی سامان کی دوسری کھیپ بھجوا دی۔ حالیہ زلزلے کے بعد بھیجی گئی مجموعی امداد 70 ٹن تک پہنچ گئی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ زلزلہ متاثرین کے لیے پاکستان کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی دوسری کھیپ میانمار کے شہر ینگون میں باضابطہ طور پر مقامی حکام کے حوالے کر دی گئی۔ 35 ٹن ہنگامی امدادی سامان پر مشتمل یہ دوسری کھیپ ینگون بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میانمار کے حکام کے سپرد کی گئی، جس کے بعد حالیہ زلزلے کے بعد بھیجی گئی مجموعی امداد 70 ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ یہ امداد وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایات پر روانہ کی گئی، جس کے لیے این ڈی ایم اے نے مؤثر رابطہ کاری اور تیز تر عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ تقریب میں میانمار میں پاکستان کے سفیر عمران حیدر اور پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ امدادی سامان ینگون ریجن کے وزیر اعلیٰ اور وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل ٹریننگ کے حوالے کیا گیا۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق حکومت پاکستان اور این ڈی ایم اے میانمار کے زلزلہ متاثرین کو امداد فراہم کرنے کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ ملک بھر میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کو طورخم کے راستے واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر آباد افغانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں فیصل آباد میں مزید 50 افغان باشندوں کو پناہ گاہ منتقل کر دیا، 142 افغان باشندوں کو طورخم روانہ کر دیا۔ بھاولپور سے بھی خواتین بچوں سمیت 47 افغان شہریوں کو تحویل میں لے کر کیمپ منتقل کر دیا، انہیں طورخم کے راستے ڈیپورٹ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ بلوچستان سے 11 افراد پر مشتمل افغان خاندان کی افغانستان واپسی کے انتظامات کر دیے۔ کراچی میں مبینہ ڈکیتی مزاحمت میں حاملہ خاتون کی ہلاکت کے معاملے کا ڈراپ سین۔ فقیر کوٹ میں مبینہ ڈکیتی مزاحمت میں حاملہ خاتون کی ہلاکت کی تحقیقات میں نیا موڑ۔ پولیس نے واردات سے متعلق غلط معلومات دینے پر شوہر کو حراست میں لے لیا۔ پولیس حکام کے مطابق شواہد سے واضح ہوا ہے کہ معاملہ ڈکیتی مزاحمت کا نہیں تھا۔ مقتولہ کو 2 روز قبل گولی اس کے گھر میں لگی تھی۔ مقتولہ کے شوہر کے مطابق اس کے بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اور جھگڑے کے دوران اس کی بیوی نے پستول سے خود کو گولی ماری۔ پولیس حکام نے یہ بھی بتایا زیر حراست ملزم کا بیان مشکوک ہے۔ ملزم نے پولیس کو ڈاکوؤں کی فائرنگ سے بیوی کے جاں بحق ہونے کا مقام غلط بتایا۔
بتایا۔ ذرائع کے معلوم ہوا ہے کہ ملزم کے گھر میں گولی چلی تھی جس سے خاتون جاں بحق ہوئی۔ پولیس حکام نے گولی لگنے کے بعد گھر سے شواہد مٹا کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ مقتولہ کے شوہر سے برآمد اسلحہ بھی غیر قانونی ہے۔ بلوچستان میں رواں سال کانگو وائرس کا دوسرا کیس رپورٹ۔ کوئٹہ کے فاطمہ جناح اسپتال میں زیر علاج مریض میں کانگو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 19 سال کے مریض کا تعلق قلعہ سیف اللہ سے ہے جس کا علاج جاری ہے۔ بلوچستان میں رواں سال کانگو وائرس کا یہ دوسرا کیس ہے۔ کانگو وائرس سے جاں بحق پہلے مریض کا تعلق پیشین سے تھا۔ اب رخ کرتے ہیں مری کا، جہاں کشمیر ہائی وے پر چھتر سے مری تک سڑک کی کارپیٹنگ کا کام جاری ہے مگر رفتار نہایت سست ہے۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے جس سے ٹرانسپورٹرز تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مری سے ہمارے نمائندے عدیل عباسی سے۔ جی عدیل۔ موجود ہوں کشمیر ہائی وے چٹا موڑ کے مقام پر۔ یہاں پر اگر بات کی جائے روڈ کی کارپیٹنگ کی تو حکومت پنجاب کی طرف سے روڈ کا کارپیٹ کا کام چھتر سے لے کر مری تک کرنے کا آغاز کیا گیا تھا جو گزشتہ 2 مہینے سے جاری ہے۔ اور ابھی میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہاں پر تقریباً 1.5 کلومیٹر چٹا موڑ سے بانسرا گلی کے قریب تک یہاں پر روڈ کو اکھاڑا گیا ہے اور اس کو بھی تقریباً 1.5 مہینہ گزر چکا ہے اور ابھی تک بھی اس پہ کوئی ورک جاری نہ ہو سکا۔ عید کی چھٹیاں تھیں، عید کی چھٹیوں کے بعد بھی ابھی تک کوئی ورکر یہاں پر موجود نہیں ہے اور اس روڈ کے اکھاڑنے کی وجہ سے اور یہ ہائی وے کی طرف سے سلو اور سستی دکھانے کی وجہ سے یہاں پر ٹرانسپورٹر کے ساتھ ساتھ تاجر بھی خاصے متاثر ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ٹرانسپورٹر اور تاجر بھی ساتھ ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے یہاں پر کیا مشکلات ہیں۔ جی السلام علیکم سر، یہاں پر تقریباً 2 مہینے سے روڈ کا کام جاری ہے جس کی وجہ سے ایک دن آتے ہیں 2-4 دن آتے ہی نہیں ہیں، اتنا سلو کام ہو رہا ہے اور عید کی چھٹیاں اور اتنا گرد و غبار جاری ہے یہاں پر، بہت سخت مشکل اور پریشانی ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہے، پانی شانی کا بھی کوئی چھڑکاؤ نہیں ہے، دھوڑ مٹی گھروں تک جا رہی ہے۔ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمارے اعتراضات یہ جو مسائل ہیں ہمارے حل کیے جائیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ٹرانسپورٹر سے بھی بات کرواتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بھائی یہاں پہ 2 مہینے سے یہ روڈ اکھاڑا گیا ہے اور یہاں پہ نہ تو ہائی وے والوں نے کوئی کام کیا ہے اور نہ انہوں نے کوئی ٹینکر یہاں پہ رکھا ہوا ہے جو چھڑکاؤ کرے تاکہ لوگوں کی سانس لینا بھی یہاں پہ مشکل ہوا ہے۔ اور حکومت پنجاب کی اور ہائی وے خاص کر کے ہائی وے مری کی نااہلی ہے کہ جنہوں نے اس روڈ کو اکھاڑ کے رکھ دیا ہے اور لوگوں کو بکریوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ انسان کا سانس لینا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ ویسے بھی یہاں پہ اب درختوں کے پھول وغیرہ نکل رہے ہیں تو الرجی کا مسئلہ ہے، مزید لوگوں کا جو ہے نا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ جی شیر شاہ شاہین ہوٹل کے قریب عید الفطر کے پہلے روز سیوریج نالے میں دھماکے سے زخمی ہونے والا 9 عمر لڑکا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سول اسپتال برنس وارڈ میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ ایس ایچ او شیر شاہ نند لال نے بتایا سیوریج نالے میں گیس بھرنے کے دوران جس وقت دھماکہ ہوا تھا 14 سالہ اسد وہاں پر اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ موجود تھا اور اسے کک مارتے ہوئے سٹارٹ کر رہا تھا۔ دھماکے سے 9 عمر لڑکا اسد جھلس کر زخمی ہو گیا جو ہفتے کی شام زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد متوفی کی لاش ورثہ کے حوالے کر دی۔ اسد کی میت اس کی رہائش گاہ لائی گئی تو کوہرام مچ گیا، خواتین شدت غم سے نڈھال جبکہ رشتہ دار و اہل محلہ کی بڑی تعداد متوفی کی رہائش گاہ پر جمع ہو گئی اور واقعے پر دکھ کا اظہار کیا۔ افغانستان دہشت گردوں کا اسلحہ مرکز بن گیا، فتنہ الخوارج اور خطرناک گروہوں تک جدید ہتھیار پہنچ چکے، اقوام متحدہ کی چونکا دینے والی رپورٹ جاری، مزید ہوشربا انکشافات جانیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ افغانستان اسلحے کی بلیک مارکیٹ بن گیا۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ افغان طالبان 2021 میں امریکی انخلا کے بعد سے اسلحے کی غیر قانونی تجارت میں ملوث ہیں اور یہ ہتھیار القاعدہ، فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد گروپوں تک پہنچ چکے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان کے قبضے میں موجود امریکی ساختہ M4 اور M16 رائفلز اور دیگر خطرناک ہتھیار افغانستان میں ایک بلیک مارکیٹ کی صورت اختیار کر چکے ہیں جہاں سے انہیں واٹس ایپ گروپس اور دیگر غیر رسمی ذرائع سے فروخت کیا جا رہا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی انکشاف کیا تھا کہ انخلا کے وقت اربوں ڈالر مالیت کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑا گیا تھا جو اب طالبان کے زیر تسلط ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ طالبان بگرام ایئر بیس جیسے اہم مقامات پر امریکی ہتھیاروں کی تربیت دے کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس سے دنیا بھر میں دہشت گردی کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ طالبان کی اسلحے تک رسائی اور اس کی فروخت عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے اور اس پر عالمی اداروں کو فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ افغانستان اب دہشت گردوں کا اسلحہ مرکز بن چکا ہے، جہاں سے ہتھیار نہ صرف اندرونی خلیفشار بلکہ ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ نیدرلینڈز میں پاکستان کے نئے سفیر سید حیدر شاہ نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ سید حیدر شاہ نیدرلینڈز میں پاکستان کے 23ویں سفیر ہیں۔ انہوں نے 1995 میں وزارت خارجہ کے سروس کا آغاز کیا۔ وہ امریکہ، بھارت، نیپال میں سفارتی خدمات انجام دے چکے۔ نیدرلینڈز میں سید حیدر شاہ سے بات کرتے ہوئے ہر پاکستانی اپنے ملک کا سفیر ہے، بیرون ملک پاکستان کا چہرہ ہوں، پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے ہر پاکستانی کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ سید حیدر شاہ نے اوورسیز پاکستانیوں کے حب الوطنی کی تعریف کی اور کہا کہ پی آئی اے کی پرواز کی بحالی اور دیگر مسائل کو حل کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کریں گے۔ سعودی عرب کی جانب سے بڑا فیصلہ، پاکستان سمیت 14 ممالک پر حج سیزن کے دوران عمرہ، بزنس اور فیملی ویزوں پر عارضی پابندی عائد۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب نے حج سیزن کے تحت پاکستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندی لگا دی۔ پابندی کا اطلاق عمرہ، بزنس اور فیملی ویزوں پر ہوگا۔ ویزا پابندیاں جون کے وسط میں ختم ہونے کا امکان ہے۔ سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ عمرہ ویزا ہولڈرز 13 اپریل تک سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، عراق، نائجیریا، اردن، الجزائر، سوڈان، ایتھوپیا، تیونس اور یمن فہرست میں شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق پابندی کے باوجود سعودی عرب میں قیام پر 5 سال کی پابندی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو باضابطہ طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی عمرہ ویزا ہولڈرز کو 29 اپریل تک وطن واپسی کی ہدایت کرتی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ مذاکرات ہی چاہتا ہے تو دھمکیاں کیوں دیں۔ اپنے ایک بیان میں ایرانی صدر نے کہا، ایران برابری کی بنیاد پر امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک طرف دھمکی، دوسری طرف مذاکرات کی پیشکش ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے امریکہ آج نہ صرف ایران بلکہ دنیا کی تذلیل کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، امریکہ رویہ مذاکرات کے مطالبے سے متضاد ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مشیر ایلون مسک کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج، امریکہ سمیت مختلف ممالک میں احتجاجی مظاہرے۔ ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف امریکہ کی 50 ریاستوں کے ساتھ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال، میکسیکو میں کل ملا کر 1200 مقامات پر احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہینڈز آف کے نام سے ہونے والے احتجاج کے لیے نیو یارک میں بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہو گئے، جبکہ واشنگٹن کے نیشنل مال میں باہر مظاہرے میں 20,000 سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے ٹرمپ اور ایلون مسک کے خلاف نعرے لگانے کے ساتھ امریکہ میں حقیقی جمہوریت کی بحالی اور عوام مخالف پالیسیاں واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ واضح رہے، ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ٹرمپ کے خلاف یہ سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایک گروپ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی سے افغان پناہ گزین کو زبردستی بے دخل کرنے کا اپنا منصوبہ ترک کر دے اور انہیں افغانستان واپس جانے پر مجبور نہ کرے۔ ماہرین کے گروپ نے ایک بیان میں کہا، ہم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر افغانستان کا سفر کرنے والے افغان باشندوں کی نقل و حرکت، بے دخلی، حراست اور دیگر سخت اقدامات کے گریز کرے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا، پاکستان سے افغان پناہ گزین کی روانگی کے لیے 31 مارچ کی آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی، تاہم بیان کے مطابق اس میں 10 اپریل تک توسیع کی جا سکتی ہے۔ بیان میں کہا، سب سے زیادہ نقصان افغان خواتین، لڑکیوں، LGBT لوگوں، نسلی اور مذہبی اقلیتوں، سابق حکومتی اور سیکیورٹی اہلکاروں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور میڈیا ورکرز کو پہنچے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والے تمام پاسپورٹ ہولڈرز کے امریکی ویزے منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ مارکو روبیو نے خبردار کیا کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ کسی غیر ملکی شہری کو بے دخل کرنا چاہتی ہے تو متعلقہ ملک اپنے ان شہریوں کو بروقت وطن واپسی ممکن بنائے۔ مارکو روبیو نے کہا، جنوبی سوڈان کی عبوری حکومت اس اصول کا احترام کرنے میں ناکام رہی، اس لیے محکمہ خارجہ جنوبی سوڈان سے تعلق رکھنے والے تمام پاسپورٹ ہولڈرز کے امریکی ویزے منسوخ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، جنوبی سوڈان کے باشندوں کی امریکہ آمد روکنے کے لیے اب نئے ویزے جاری
जारी नहीं किए जाएंगे। मार्को रूबियो ने कहा जनूबी सूडान की अबूरी हुकूमत अमेरिका से मफाद बटोरना बंद करे। जनूबी सूडान ने मुकम्मल ताउन की तो नई पॉलिसी जायजा लेंगे। खेलों की खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड न्यूजीलैंड से बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप कल दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेगा, जबकि दूसरा ग्रुप 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी शब लाहौर पहुंचेगा। दौरे न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम को 5 T20 मैचेस की सीरीज में 4-1 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 3-0 की शिकस्त हुई। साबिक ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर जेसन ग्लेस्पी पाकिस्तान टीम की कोचिंग के हवाले से फिर बोल पड़े। हालिया इंटरव्यू में जेसन ग्लेस्पी ने कहा है, पाकिस्तान का तजुर्बा मेरी कोचिंग से मोहब्बत को इकट्ठा कर चुका है। मैं ईमानदारी से कहूँगा, मुझे यकीन है मैं इसे वापस हासिल कर लूँगा। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा धचका था, मुझे मायूसी हुई, सब कैसे ख़त्म हुआ। इस तजर्बे से मेरे जहन में सवाल आया, मैं दोबारा मुकम्मल वक्त के लिए कोचिंग करना चाहता हूँ या नहीं। मैं ये सब कुछ सच्चे दिल से कहूँगा, मुझे कोचिंग के तजर्बे ने थका दिया। दौरान इंटरव्यू जेसन ग्लेस्पी का कहना था, ऑस्ट्रेलिया भी अगर कोचिंग की पेशकश करता तो मैं जवाब देता कि अभी नहीं, मेरी इस वक्त कुल वक्ती कोचिंग में दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर से कबल शायकीन के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। बोर्ड की जानिब से जारी करदा एलामिये में मद्दाहों को खुशखबरी सुनाई गई कि आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दौरान शायकीन क्रिकेट के कज़ाफ़ी स्टेडियम में दाखिला बिल्कुल फ्री होगा। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का बाकायदा आगाज 9 अप्रैल से होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मजमूई तौर पर 8 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी विमेंस टीम अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ 9 अप्रैल को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी, जबकि इसी ग्राउंड पर दूसरा मैच आयरलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमों के माबैन 11 अप्रैल को खेला जाएगा। पीसीबी के ऐलान के बाद इन तमाम मैचेस के लिए शायकीन क्रिकेट का दाखिला फ्री होगा। कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में सूरज कहर बरसाने को तैयार। दिन के औकात में तेज धूप के साथ गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। देखते हैं रिपोर्ट। महकमा मौसमियात ने आज कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। महकमा मौसमियात ने बताया कि दिन के औकात में तेज धूप के साथ गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी, जिससे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। ताहम शाम के औकात में समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम में बेहतरी की तवक्को है। इस वक्त कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 29% है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की है। खास तौर पर दिन के गर्म औकात में गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। शहरियों को पानी, लीमू पानी और दीगर मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करने, हल्के और सूती कपड़े पहनने और सर को ढांप कर रखने की भी हिदायत की गई है। छतरी या टोपी का इस्तेमाल भी गर्मी से बचाव के लिए मुफीद करार दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए